یہی میں نے کہا تھا آپ سے کہ غوری صاحب کہ ہم لوگ تو جتنی بھی بیٹھ کے باہر باتیں کر لیں مگر ان پہ تو جو نہیں رنگ رہی ہے. یہ تو وہی کریں گے جو ان کو کرنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن کرائیں گے تو یہ ہار جائیں گے. جی لیکن یہ تو ان کا تو معاملہ تو صاف ہے. وہ تو دیکھیے، یہ ایک بچہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ الیکشن سے فرار اس لیے چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنی سیاسی شکست نظر آ رہی ہے، اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے. لیکن وہ جو اپنے آپ کو پاکستان کی زمینی سرحدوں اور پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ کہتے ہیں، وہ آخر اس حکومت کو کیوں نہیں مجبور کر رہے کہ وہ اپنا بنیادی فرض ادا کرے اور عوام کو ان کے حق رائے دہی کی سہولت فراہم کرے. یہ ان کی خاموشی یا ان کا کچھ نہ کرنا اس بات کا اندیا ہے کہ یہ پوری طرح سے اس مافیا کے، اس حکمراں ٹولے کے ساتھ ہیں. تو یہ کہہ کر اپنی پردہ پوشی نہیں کر سکتے کہ ہم تو سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں دے رہے ہیں. ان کو دخل دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے. دیکھیے اس وقت جس طرح کے معاشی حالات ہو چکے ہیں اور جس طرح عوام روٹی کو ترس رہے ہیں، تو یہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب وہ جو کہا جاتا ہے تنگ آمد و جنگ آمد، تو وہ ایک دن سر سے کفن باندھ کر سڑکوں پر نکل پڑیں گے. اور اس کے بعد تو وہ ہوگا جو جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ all bets will be off. دیکھیے پھر نہ عمران کے ہاتھ میں کوئی رسی رہے گی، نہ کسی اور کے ہاتھ میں رہے گی. اس وقت تو پھر جب ایک بار ہجوم سڑکوں پہ نکل آئے تو پھر وہ موب سائیکالوجی کام کرتی ہے. اس کے بعد پھر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. لیکن انجام مگر اس کو اگر ایسے حالات پیدا ہو گئے تو غوری صاحب اس کو روکے گا کون پھر؟ دیکھیے اس کے بعد روکنا اس کو بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اس روکنے کے عمل میں جو نتائج سامنے آئیں گے، جو خون بہے گا، وہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گا. دیکھیے، تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے لیے اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے، سب سے بڑا فریضہ یہ ہے جس سے تغافل نہیں برتا جا سکتا، جس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اور وہ یہ ہے کہ وہ اس ٹولے کو، کیونکہ ان کو لانے والے، ان کو ملک پر مسلط کرنے والے بھی تو یہی فوج ہے نا، یہی فوجی جرنیل ہیں. یہی آصف منیر کے جو پیش رو تھے، جنرل قمر باجوہ، وہ تو وہی تھے جنہوں نے یہ سب کچھ، یہ ڈرامہ کیا اور عمران کے خلاف تحریک چلائی اور عمران کی حکومت کو گرایا، اور اس کے بعد ان چوروں کو، ان اٹھائی گیروں کو ملک پر مسلط کر دیا. تو فوج اپنی ذمہ داری سے اب فرار نہیں حاصل کر سکتی. ان کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ ملک میں عوام کو ان کا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے فضا سازگار کریں، راہ ہموار کریں. اور اس کے لیے صرف ایک کام کرنا ہے کہ یہ جو انہوں نے اس مافیا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس ہاتھ کو ہٹا لیا جائے اور اس سیاسی عمل کو چلنے دیا جائے. اگر سپریم کورٹ کی بے توقیری کی گئی، اگر سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود ان احکامات پر عمل نہیں کیا گیا، تو پھر ملک میں تو کوئی قانون نہیں رہے گا. اس لیے کہ جمہوریت تو وہی ہوتی ہے نا کہ جہاں قانون کی حکمرانی ہو. اگر حکومت وقت ملک کی سب سے بڑی عدالت کے احکامات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی نہیں رہی، جو آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اس کے بعد تو پھر جنگل کا قانون ہی رہ جاتا ہے نا. اور جنگل کا قانون اگر اپنا عمل شروع کر دے تو پھر اس کے نتائج کے متعلق
کوئی بھی نجومی، کوئی جوتشی، کوئی بھی مبصر، کوئی بھی واقع نگار یہ نہیں کہہ سکتا کہ حالات کس رخ پر جائیں گے، کس نہج پر جائیں گے، اور اس افراتفری سے، اس انتشار سے ملک کن خطوط پر کس صورت میں ابھرے گا۔ خیرت اللہ غوری صاحب، دل تو یہ چاہتا ہے آپ سے ایسی باتیں کرتا رہوں میں، اور ایسی باتیں کرتے کرتے گھنٹے گزر جائے ہمارے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم بس اس کو ماجد صاحب ایک چار مصرے سن لیجئے۔ ضرور، وہ تو میں تو گزارش کرنے والا تھا اس کے بعد آپ سے، مگر آپ نے خود نے کہہ دیا چلو بسم اللہ۔ کہا ہے کہ یہ اپنے ملک کے حالات پر کہ انسان ہے مظلوم بہت عرض وطن میں، انسان ہے مظلوم بہت عرض وطن میں، طاغوت کے چنگل میں ہے آزادی جمہور، آزادی جمہور، جی 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 جی، طاغوت کے چنگل میں ہے آزادی جمہور، رہزن ہے چھپے وردی میں بازام محافظ، ٹھیک ہے، رہزن ہے چھپے وردی میں بازام محافظ، وہ جن کے ستم سہنے پہ جمہور ہے مجبور۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی۔ تو جمہور کو ان کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ خطرناک روش ہے جسے ترک کرنا پڑے گا۔ اگر پاکستان سے محبت ہے، اگر وہ زبانی جمع خرچ تو بہت ہوتا ہے، بہت دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم ملک و قوم کے مفاد میں یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں پالیسی اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس کا عملی مظاہرہ ہونا چاہیے، اور عملی مظاہرہ یہ ہے کہ آپ قانون کی برتری کو تسلیم کریں، آپ ملک میں آئین کی حاکمیت کو قبول کریں، اور ملک کی جو اساس ہیں، ملک جمہوریت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، جمہوریت کی جو بنیاد ہیں، جہاں سینٹر آف گریوٹی ہے بقول ہمارے سپہ سالار کے، ان عوام کو، ان جمہور کو ان کا بنیادی حق رائے دہی استعمال کرنے کی سہولت فراہم کی جائے۔ آمین ثم آمین، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے تک کچھ اور تصویر کھل کے نظر آئے گی ہمیں، تو انشاءاللہ اب آپ سے دو بدو تو 1 مئی کو ملاقات ہوگی، وہ بین الاقوامی انٹرنیشنل لیبر ڈے ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو مزدوری میں آپ کے ٹیلی ویژن چینل پہ کر رہا ہوں، دس از اے لیبر آف لو۔ الحمدللہ سر، الحمدللہ، اینڈ وی آل لو یو انکلوڈنگ آل آر لسنرز، اینڈ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پورا اسٹاف ہمارا، وی آل لو یو سر، وی آر مسنگ یو ہیئر، وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ یو۔ تو ماجد صاحب، میں آپ کے